خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ مولانا محمد معدن جود والکرم والکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، ایک کامیابی کا راستہ وہ ہے جو قرآن نے بتایا اور دوسری کامیابی کا راستہ وہ ہے جو ہم لوگ بتاتے ہیں۔ جیسے آپ کسی عالم کے پاس جائیے اور اس سے اگر آپ پوچھیے کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تو عالم صاحب فرمائیں گے آپ لوگ چونکہ علم دین نہیں حاصل کرتے، دین سے دور ہیں، اسی لیے آپ مارے کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر عالم بن جائیں، علم دین حاصل کر لیں تو آپ لوگ مارے کاٹے نہیں جائیں گے، عزت کی زندگی گزاریں گے، شان و شوکت آپ کے قدموں کا استقبال کریں گے، شان و شوکت آپ کے قدموں کا بھروسہ لیں گی۔ یہ عالم صاحب آپ کو نسخہ بتاتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی سیاسی آدمی کے پاس پہنچ جائیے تو وہ کہے گا دیکھو ایسا ہے، جب تک سیاست میں نہیں آؤ گے اس وقت تک ایسے ہی مارے کاٹے جاؤ گے، سیاست میں آؤ تم بہت شان و شوکت پا جاؤ گے۔ اور اگر کسی پیسے والے کے پاس جائیے تو وہ کہے گا ایسا پیر نا، ویسا پیر سب سے بڑا ہے، ویسا پیر دیکھتے نہیں ہو، بڑے بڑے علامہ مولانا فہامہ مفتی فقیہ عالم پیر سب مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ میرا چہرہ نہیں دیکھنے آتے ہیں، پیسہ دیکھنے آتے ہیں۔ پیسہ خوب کماؤ گے، عزت اور شان و شوکت بڑھ جائے گی۔ یہ دنیا کا مزاج ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں آپ بتاؤ کہ کیا پہلے آپ کے درمیان مولانا کم تھے، آج پہلے زیادہ تھے آج کم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے کم تھے آج زیادہ ہیں، پہلے پیسہ والے کم تھے آج زیادہ ہیں، پہلے سیاست میں لوگ کم تھے آج زیادہ ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ لوگ کہتے ہیں پیسے کماؤ، سیاست میں حصہ لے لو، علم دین حاصل کر لو، تمہیں کامیابی کی زندگی ملے گی، تم ذلیل و رسوا ہونے کے بجائے شان و شوکت والے ہو جاؤ گے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں علم دین بڑھ گیا، علم دنیا بڑھ گیا، پیسہ بڑھ گیا، سیاست بڑھ گئی، اقتدار بڑھ گیا، مگر ذلت و رسوائی بھی خوب بڑھ گئی ہے۔ پہلے حال یہ تھا کہ اگر 313 تھے تو بڑی بڑی حکومتیں ان سے کانپتی تھیں، اور آج 3 ارب ہیں مگر اس کے باوجود ذلیل و رسوا ہے۔ بات یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے چلو۔ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں ہے کہ تم عالم بن جاؤ گے تو کامیاب رہو گے، قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے تم اگر پیسے والے ہو جاؤ گے تو کامیاب رہو گے، قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ تم اگر سیاست میں آگے آ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن میں یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اس وقت کامیاب رہو گے جب مصطفیٰ کے سچے غلام۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی یہی تعلیم ہے، تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو سچا مسلمان ہو جاتا ہے بظاہر اس کی کوئی حمایت نہ کرے مگر خدا کی قسم خدا اور خدا کے محبوب اس کی حمایت کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ہوئے تو سب سے بڑی طاقت اس زمانے کی جو تھی اس کا نام ہے روم۔ روم کے بادشاہ کو جب خبر ملی کہ خلیفہ مسلمانوں کا تو عمر ابن خطاب بن گیا ہے، اس نے اپنی منسٹری کو بلایا، وزیروں کو اکٹھا کیا اور ان وزیروں سے اس نے میٹنگ کی اور کہا ہم نے یہ سنا ہے
کہ عمر ابن خطاب مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہے، وہ بہت سخت آدمی ہے، اگر اس کی حکومت رہ گئی تو پھر ملک شام ہمارا نہیں، روم ہمارا نہیں، سب اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے آپ لوگ کوئی تدبیر بتائیے، ہم کریں تو کیا کریں، ہمیں اس سے خطرہ ہے، وہ بہت سخت مسلمان ہے اور اپنے اصولوں کا بہت پابند ہے، اگر وہ خلیفہ رہ گیا تو پھر ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ روم کے بادشاہ نے جب اپنی منسٹری کی میٹنگ بلائی تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مشورہ دیا، اور پھر ہرقل جو شاہ روم تھا اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ عمر ابن خطاب کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، ان کو بھروا دیا جائے، وہ اگر قتل کر دیے جائیں گے تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس نے کہا عمر ابن خطاب کو قتل کروا دیا جائے تو پھر سارا خوف ختم ہو جائے گا۔ اس کے وزیروں نے کہا ٹھیک ہے، اس پر عمل کر دیا جائے، کر لیا جائے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب نظر دوڑائی گئی کہ مجمع میں کس کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے، ایک جاسوس کو کھڑا کیا گیا۔ ہرقل نے کہا کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں۔ روم سے اس نے رخت سفر تیار کر کے مدینہ کی تیاری کی، اور مدینہ منورہ وہ کئی مہینے کا سفر کرنے کے بعد پہنچ گیا۔ جب مدینے میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ لاؤ پہلے ہم جائزہ لیں کہ عمر کہاں کہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں تاکہ ہم کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اکیلے ٹہلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، باغات کا اکیلے معائنہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بازار میں چیک کرنے کے لیے سامانوں کو چلے جاتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، اس لیے کہ جہاں کہیں اکیلے ملیں گے میں اپنا کام تمام ان کا کام تمام کر دوں گا، اپنا کام کر کے میں چلا جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی توح میں وہ لگا رہا۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم مدینہ طیبہ کا دورہ فرما رہے تھے اور مدینہ طیبہ کے باغات اور وہاں کے بازاروں کا معائنہ کر رہے تھے، اور معائنہ کرتے کرتے ایک باغ میں گئے، اور پھر آپ نے جب باغ کا معائنہ کیا تو تھوڑی سی آپ کو تکان محسوس ہوئی، آپ نے ایک باغ کے نیچے سوچا کہ لاؤ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ جاسوس اسی جھاڑ میں اور اسی درخت کے اوپر بیٹھا ہوا انتظار میں تھا کہ موقع ملے تو میں عمر کا کام تمام کر دوں، اسی جھاڑ پہ بیٹھا تھا، اور اسی جھاڑ کے نیچے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جا کر کے آرام کرنے لگے۔ وقت کا امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور سپر پاور جس کے نام سے کانپ رہی ہے، ایسی ذات، اور پھر نہ بستر ہے نہ کوئی چادر ہے، ایسے ہی زمین پر سو گئے، اور ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور اس کو آپ نے اپنا تکیہ بنا لیا، آرام سے اسی پر سو رہے ہیں۔ نیند آئی، اس نے اوپر سے سوچا کہ لاؤ اب اپنا کام تمام کر دیا جائے۔ اوپر بیٹھ کر کے وہ تیاری کر رہا ہے کہ میں ابھی ان کا کام تمام کرتا ہوں، ابھی ارادہ بنا ہی رہا تھا نیچے اترنے کا، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر اندر سے نکلا اور حضرت عمر فاروق اعظم کے گرد چکر لگانے لگا۔ چاروں طرف عمر فاروق اعظم کے وہ چکر لگا رہا ہے، اور چکر لگانے کے بعد جا کے آپ کے قدموں کو چومنے لگا۔ سبحان اللہ! حضرت عمر فاروق اعظم کے قدموں کو جب اس درندے نے چوما تو آپ نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، آپ کی آنکھ کھل گئی، آنکھ جب کھل گئی تو وہ درندہ پھر جھاڑ کی طرف اندر چلا گیا، اور ایک ایسی آواز آئی، بے ابی انت و امی من الکائنات تحفظہ والسماء تحرسہ والملائکۃ تصفہ والعجیزۃ تعرفہ۔ قربان میرے بابا، تو کون سی ذات ہے کہ کائنات تیری حفاظت کر رہی ہے، درندے تیری نگرانی کر رہے ہیں، فرشتوں میں تیرا ذکر ہو رہا ہے، اور جنات میں تیرے درجے کو جانتے ہیں۔ یہ جو آواز تکائی، وہ جاسوس اوپر سے نیچے اترا، اور اترنے کے بعد کہتا ہے عمر ابن خطاب امیر المومنین میری غلطی کو معاف
माफ कर दीजिए। खलीफतुल मुस्लिमीन फरमाते हैं, तू कौन है, तूने मुझसे कौन सी मेरे साथ ऐसी हरकत की है कि मुझसे माफी मांग रहा है। आपने जब उससे ये पूछा तो उसने कहा, मैं हेरकुल बादशाह का जासूस हूँ और इस काम के लिए मैं आया था, लेकिन मेरी आंखों ने देखा कि एक दरिंदा आपकी हिफाजत में लगा हुआ है। जिसकी हिफाजत दरिंदा करे वो किसी गलत मजहब का पैरोकार नहीं हो सकता है, बेशक वो सच्चा है, उसका नबी मानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मोहतरम, जिसके गले में मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा पड़ जाता है तो खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से।